اللہ کے تمام دوستوں کو آج کے تفکر میں فقیر نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ جیسا کہ میرے دانشمند بیٹے اور بیٹیاں، میرے بھائی اور بہنیں جانتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو اسی سلسلے ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور قرآنی استدلال کی روشنی میں حضرت ابراہیم کے حوالے سے، ابو الانبیاء کے حوالے سے مزید انالیسس کرتے ہیں کہ آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے معرفت کا سفر طے کیا اور پھر وہ میدان عمل میں کیسے آئے۔ اس کو ہم قرآنی استدلال کی روشنی میں آج مزید کھولنے کی کوشش کریں گے، آپ کے ساتھ مل کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر پریکٹیکلی مارز وجود کرنے کی، اپنی زندگیوں پر امپلیمنٹ کرنے کی، اپنا محاسبہ کرنے کی، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے اس کو لاگو کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم بھی عملی زندگی میں نبی کی امتی کی حیثیت سے ابو الانبیاء نے جو قربانیاں دیں ان کو سمجھ کر حقیقی امتی کا، امت محمدیہ کا کردار ادا کر سکیں۔ تو میں یہاں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ معصومیت سے جب انہوں نے معرفت کا سفر طے کیا اور نوجوانی میں قدم رکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دم گمراہی کے گپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ماحول میں گھٹنے لگا۔ ایمان بالغیب، مشاہدہ کائنات، ایمان بالشہادہ اور سرفرازی نبوت سب اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ ارد گرد کے لوگوں کو جھنجھوڑو، ان کو تمام جعلی معبودوں سے نجات دلاؤ، وہ جو اتنے بتوں کو پوجتے ہیں ان سے ان کا تعلق توڑو اور ان کا تعلق جو ہے معبود حقیقی سے جوڑو، تاکہ شرک کی وجہ سے معاشرے میں جو ٹوٹ پھوٹ پیدا ہوتی ہے اور جس طرح بد عملی اور بدکاری کا دور دورہ ہو گیا ہے، اس سے انسانوں کو نجات دلائی جا سکے۔ چنانچہ اللہ کے خلیل اور انبیاء کے باپ نے پوری طاقت کے ساتھ وہ میدان عمل میں آگے، انہوں نے سب سے پہلے یعنی حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے باپ کو، گھر والوں کو، معاشرے کے عام لوگوں کو اور آخر کار بادشاہ وقت تک کو سمجھانا شروع کیا کہ وہ گمراہی پر ہیں، وہ حقیقت کی راہ پر نہیں ہیں، اور یہ کہ انہوں نے بتوں اور یہ جو انہوں نے خود ساختہ معبود بنائے ہوئے ہیں، بت بنائے ہوئے، ان کی عبادت و بندگی سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی، رب محمد ہی وہ کائنات کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو ڈیزائن کرنے والا ہے۔ He is the only and best designer۔ وہی ہر شے کا خالق و مالک ہے اور صرف وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کے نبی کو ایک ہی جو تھا وہ دھن سوار تھی کہ کیسے اس شرک کا جو ہے نا اس کو ختم کیا جائے، اس کا کلا کما کیا جائے۔ عام آدمی سے لے کر بادشاہ وقت تک ہر ایک سن کا ایک ہی تقاضا تھا کہ اللہ کے لیے آپ ہوش کے ناخن لو اور ان بتوں کی حقیقت کو سمجھو کہ یہ نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ کچھ سنوار سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی اس لگن کے عملی اظہار کی کچھ مثالیں قرآن مجید میں یوں درج ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 74، پارہ نمبر 7، جس میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ پھر اسی بات کو آگے ہم قرآنی استدلال کی روشنی میں مزید انالیسس کریں تو سورہ شورى کی آیت نمبر 69 تا 89، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ جب اس نے
اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا، یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں لگے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے ہو؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں، بجز ایک رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وہ مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے حکم، قوت فیصلہ عطا کر، مجھے صالحین کے ساتھ ملا، اور بعد کے آنے والوں میں مجھے سچی ناموری عطا فرما، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ کوئی مال فائدہ دے گا، نہ اولاد، بج اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو۔ اب ان آیات کو اگر آپ تھوڑا انالیسس کریں تو اس میں نہ صرف شرک اور توحید کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھول کھول کے اس کو روز روشن کی طرح عیاں کیا ان آیات میں مالک نے حضرت ابراہیم کے تھرو، بلکہ یہ بھی ہم پر بالکل روز روشن کی طرح حقیقت واضح کر دی کہ وہی ہے جو تیرے سارے کام کرتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، اور ساری امیدیں اسی سے رکھنی چاہیے۔ رب انی سالتو کا جب بھی کوئی سوال کریں تو اسی سے کریں۔ اس میں اتنی زیادہ جو ہے وہ حقیقتیں بیان کی گئی ہیں کہ جتنا بھی اس کو کھول کے بیان کروں وہ کم ہے۔ پھر ساتھ ہی بتا دیا روز جزا کا بھی بتایا، آخرت پر ایمان لانے کا، ساتھ ہی یہ بھی کھول کے بیان کر دیا، دعا بھی ان کی بڑی خوبصورت کہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر انہوں نے وراثت کون سی مانگی؟ جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور سب کے لیے ہدایت کی دعا مانگی، اور یہ بھی کلیئر کر دیا کہ رب محمد کے علاوہ جو ہے نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان۔ اور ساتھ ہی ان آیات میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ مال، اولاد، یہ ایک اور چیز کوئی فائدہ نہیں دیتی، بجز اس کے کوئی شخص قلب سلیم لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو، کہ بے شک تم کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور قلب سلیم ہی جو ہے وہ اصل جو ہے وہ مالک کی طرف آپ کا لوٹنا ہوگا۔ جس شخص کا بھی قلب سلیم کی حالت پہ آ جائے، اس سے بڑھ کر کیا عنایت ہوگی۔ اسی طرح پھر سورہ عنکبوت پہ آگے جائیں تو آیت نمبر 1 تا 18 میں، پارہ نمبر 20 میں کچھ اس طرح سے مالک نے بیان کیا ہے، اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کی بندگی کرو اور اسی سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں، اور تم ایک جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو، اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر کرو، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پیغام دینے کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس میں مالک نے پھر کھول کے بیان کیا ہے کہ کس کی بندگی کرنی چاہیے، کیوں کرنا چاہیے۔ وہ بت جو ہیں، ہم نے بھی بہت سارے بت بنا جو ہوئے ہیں، ہم نے بھی جگہ جگہ خواہشات کے بت بنائے ہوئے ہیں اندر باہر، تو اس بتوں سے ہمیں بھی نجات کی ضرورت ہے۔
اور مالک سے ہی جو ہے وہ تمام سوال کرنے چاہیے، رب انی سالتو کا، اسی سے رزق مانگنا چاہیے، اسی کی بندگی کرنا چاہیے، اسی کو ہر وقت جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ آخر کر تم کو لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اور مالک ساتھ ہی کہتا ہے، وارن کرتے ہیں کہ اگر تم جھٹلاتے ہو، تم سے پہلے بہت ساری قومیں، جیسے ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں، سورہ قمر کے حوالے سے بھی میں نے بتایا، اور مختلف اور صورتوں میں بھی اس سلسلے کا ذکر ہوا ہے، سورہ شعراء میں بھی اور صورتوں میں بھی، کہ کس طرح جو پچھلی قومیں تھیں یا امتیں تھیں جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے نبیوں کی تکذیب کی، جنہوں نے خدا کے احکامات پر عمل نہیں کیا، جنہوں نے سچائی کی راہ نہ پکڑی، تو ان قوموں کا انجام کیا ہوا؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، قوم فرعون، تمام صفاسی سے مٹا دی گئیں اور عبرت کا نشان بنا دی گئیں۔ پھر مالک ایک امت کو، ایک قوم کو دوسری قوم سے بدل دیتا ہے، اور ساتھ ہی رب محمد یہ کھول کھول کے ان آیات میں بیان کرتے ہیں کہ رسول پر صرف صاف صاف پیغام دینے کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بار بار قرآن مجید میں یہ فرمایا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمایا، ان پر یہ کتاب قرآن مبین اتاری گئی کہ اے میرے محمد، اے میرے محبوب، آپ کا کام اتنا ہی ہے کہ آپ میری آیتیں، آپ میرا پیغام ان تک پہنچا دیں، کھول کے ان کے بیان کر دیجئے۔ جتنا مالک نے آپ سے کہا ہے، نہ کم نہ زیادہ، اور بس اتنا فکر مت کر کے تو ہلاک ہو جائے۔ تو اسی چیز کو جب حضرت ابراہیم نے یہ پیغام دیا اور ابراہیم پکار اٹھا، پھر آگے ہم آیات نمبر 78 تا 83 سورہ نام جو ہے وہ، اس کو ہم اگر انالیسس کریں تو حضرت ابراہیم پھر پکار اٹھتے ہیں، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا، کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دیا، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، اگر میرے رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤگے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دنا اور عظیم ہے۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ نہایت ہی دنا اور عظیم ہے۔ کتنی خوبصورت ہے یاد، بارہا پڑھیں، بارہا اس کے نئے خزینے، نئے لامتناہی سمندر، نئے معنی آپ پر اجاگر ہوں۔ مالک نے ہر چیز بیان کر دی کہ کائنات کو کس نے بنایا، تمہیں کس نے بنایا، زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، اور شرک کی مذمت کی۔ بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ اور مالک نے یہ بھی کھول کے بتا دیا کہ میں ہی ہر چیز کا علم رکھنے والا، میں تو تمہارے آنے والے خیالات سے بھی باخبر ہوں، میں تمہارے سینے کے رازوں سے بھی باخبر ہوں۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم اپنے اندر و باہر کے بتوں کو جو پوجتے ہو؟ تو مالک نے اسے کھول کے بیان کر دیا۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے بتا دیا کہ ایمان والے کون سے ہیں اور ظالم کون سے ہیں۔ کافر اور مومن میں فرق بھی بتا دیا کہ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو پھر ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، انہوں نے ملاوٹ نہیں کی۔
حق اور باطل میں فرق کو برقرار رکھا، حق کو باطل کے ساتھ مکس نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یہ تھی ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی تھی، ساتھ ہی کلیئر کٹ، جیسے کہ قرآنی آیات کا استدلال کی یہ عظیم صفت ربانی ہے، مالک واضح طور پر ڈکلیئر کر دیتے ہیں ایک بات کو کہ ہم جسے چاہتے ہیں اسے بلند مرتبے عطا کرتے ہیں، اور یہ بات حق ہے کہ رب محمد جو ہے نہایت دنا اور عظیم ہے۔ پھر ساتھ ہی اس بات کو حضرت ابراہیم کی کاوشوں کو مزید ہم قرآنی آیات کی روشنی میں انالیسس کریں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں یہ کلیئرلی بیان کیا گیا ہے، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر اللہ نے اس شخص کو حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے یہ جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے ذرا مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ منکر حق جو ہے ششدر رہ گیا جب انہوں نے یہ بیان دیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ ان آیات میں پھر بتا دیا گیا ہے حضرت ابراہیم کے تھرو کہ آپ کا رب کون ہے، زندگی اور موت کا اختیار کس کے پاس ہے، اور کس کی ہمیں جو ہے وحدہ لا شریک توحید و وحدانیت کو کھول کھول کے بیان کر دیا گیا، اور ظالم لوگ کون سے ہیں جو کہ حق کی راہ پہ نہیں چلتے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور اللہ جو ہے ظالموں کو رستہ نہیں دکھاتا، بے شک وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تو یہ یہاں پر میں کچھ انالیسس کیا ہے اس عظیم کشمکش کی جو نوجوان ابراہیم کی اپنی قوم کے ہر فرد سے شروع ہو گئی تھی، اور جس کے متعلق جاننے کا ہمارے پاس قرآن کے سوا کوئی ذریعہ نہیں۔ تورات، عیسائی کتب اور نام نہاد مغربی جتنے محققین ہیں، انہوں نے ابراہیم کی شخصیت اور ان کے لافانی پیغام کو اس طرح مسخ کیا کہ لوگ ان کی عظیم شخصیت اور پیغام کے متعلق جو ہے بعض لوگ وصفوں میں بھی پڑ گئے۔ ان ظالموں نے کچھ یہ بتان چڑھ دیا کہ آپ جو ہیں وہ ان پر کئی طرح کے، حضرت ابراہیم میں بھی انہوں نے اپنی کتابوں میں نعوذ باللہ جو ہیں وہ غلط باتیں کی ہوئی ہیں۔ وہ اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں کہ وہ جس شہر میں جاتے اپنے آپ کو اس شہر کے دیوتا کی پناہ میں دے دیتے، جو کہ صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے تو اس لیے انہوں نے بالکل یہ غلط باتیں جو ہیں وہ ساری اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کے اگر ہم ان کے معرفت کو، سفر کو صحیح طرح سے جانچنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، تو قرآنی استدلال کی روشنی میں جو ہے ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ اس سے بہتر ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نسل انسانی پر احسان تھا کہ اس نے قرآن کے ذریعے نسل انسانی کی اس عظیم موسم کی پرکشش شخصیت کے صحیح خد و خال سے آنے والی نسلوں کو دوبارہ متعارف کروا دیا، تاکہ وہ ہدایت اور روشنی کے اس عظیم مینار کو اپنے اصلی روپ میں دیکھ سکیں اور ان کی تعلیمات سے فیضیاب ہو سکیں۔ تو آج کے لیے جو ہے میں یہیں پر آج کا تفکر ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے تفکر میں حضرت ابراہیم کے حوالے سے پھر انالیسس کریں گے کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور اس کی راہ میں کیا کیا تکالیف برداشت کی۔ اس سلسلے کو ہم آپ کے ساتھ مل کر جاری و ساری رکھیں گے تاکہ ہم بھی اسے سمجھ سکیں اور عملی زندگی میں معرض وجود کر سکیں۔ اگلے پروگرام کے لیے، اگلے تفکر تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ حق اللہ، بسم اللہ۔